بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ انوار صدیقی صاحب کی کتاب عنقا جاری ہے، تو آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ نرگس کتنی بے قصور تھی، یہ تو سب عنقا کے پرسرار وجود کا کیا دھرا تھا۔ نرگس بیچاری نے کیا غلطی کی تھی؟ اس نے تو صبر آزما لمحات میں میرا جس طرح سے ساتھ دیا وہ کوئی وفاشار بیوی بھی نہیں دے سکتی۔ میرا دل نرگس کو دوبارہ پا لینے کے لیے مچلنے لگا۔ میں ایسا کر سکتا تھا، اب ہر چیز میرے پاس تھی، صرف نرگس کی کمی محسوس ہوتی تھی اور عنقا کی دسترس سے کوئی بات باہر نہ تھی۔ وہ نرگس کے سر پر جا کر اسے میرے حق میں دوبارہ ہموار کر سکتی تھی۔ اس خیال نے مجھے تقویت بخشی تو مجھے قدرے سکون آ گیا۔ میں نے عزم کر لیا، میں نرگس کو ضرور منا لوں گا۔ دوسرے دن میں تربینی داس سے ملا۔ پہلے کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر میں نے دبی زبان میں کہا، تربینی داس، تم نے میرے ساتھ بہت ساری مہربانیاں کی ہیں، لیکن آج میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ کہو جمیل احمد خان، میں تمہیں متر کہہ چکا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آخر وہ کون سی چنتا ہے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔ تربینی نے اپنی دوستی کا اظہار کیا تو میں ہمت کر کے بولا، تربینی جی، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم دوستی کے وعدے پر قائم ہو۔ میں بھی ہمیشہ وعدہ نبھاتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دو روز کے لیے عنقا کو میرے حوالے کر دو۔ تربینی داس جو کچھ دیر تک بڑی بے تکلفی سے بیٹھا مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، عنقا کے سلسلے میں میری خواہش جان کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ چند ثانیے تک وہ مجھے خشمگین نظروں سے گھورتا رہا، پھر قدرے روکھے لہجے میں بولا، جمیل احمد خان، میں نے تم کو یہ وچن ضرور دیا تھا کہ شیو چرن کو مارنے کے بعد تم میرے متر بن جاؤ گے اور میں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، پرنتو عنقا کے سلسلے میں نے کوئی وچن نہیں دیا تھا۔ خفا مت ہو تربینی داس، میں نے تیزی سے کہا، عنقا کو میں 2 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے ایک ذاتی کام کے سوا اور کوئی کام نہیں لوں گا۔ تم وہی کام عنقا سے میرے ذریعے بھی لے سکتے ہو۔ تربینی نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میرے دل کو دھچکا لگا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اتنے اعتماد کے باوجود ٹکا سا جواب دے کر مایوس کر دے گا۔ مجھے اس وقت اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر میں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر شیو چرن کو موت کے گھاٹ نہ اتارا ہوتا تو عنقا یقیناً تربینی کے قبضے سے نکل گئی ہوتی اور آج اسے مجھے مایوس کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ میں اپنی جگہ خاموش بیٹھا دل ہی دل میں کھولتا رہا۔ تربینی داس نے مجھے مسلسل خاموش دیکھا تو بولا، کہاں کھو گئے جمیل احمد خان؟ یہ تو بتاؤ کہ ایسی کیا ضرورت آن پڑی جو میرے متر کو پریشان کر رہی ہے؟ کچھ نہیں تربینی جی، کچھ نہیں، میں نے مایوسی سے کہا۔ میں 2-4 روز میں سوچ کر تم سے دوبارہ بات کروں گا۔ تربینی میرے جواب سے خاموش ہو گیا اور 2-3 روز میری طبیعت پریشان رہی۔ میں نے تربینی کے ساتھ شام کا وقت بھی یوں ہی بے دلی سے گزارا۔ رات کو کوئی نئی لڑکی بھی میرے پاس نہیں آئی۔ میں یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ نرگس کی یاد میرے ذہن پر چھائی رہی۔ میں نرگس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے سخت بے چین تھا۔ عنقا میری اس بے چینی کو دور کر سکتی تھی۔ تربینی نے جس انداز سے مجھے مایوس کر دیا تھا، اس نے میرا دل کھٹا کر دیا۔ میں نے طے کر لیا، خواہ کچھ بھی ہو، میں تربینی سے نرگس کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں لوں گا، خواہ مجھے ہی کوئی راہ نکالنی پڑے گی۔ نرگس کی یاد نے کچھ ایسا پریشان کیا کہ ہر چیز سے میری دلچسپی کم ہوتی گئی۔ میرا دل تمام رنگینیوں سے اچاٹ ہو گیا۔ میرے ملازمین میری اس حالت پر متحیر تھے۔ وہ آپس میں چہمگوئیاں کرتے، لیکن میں تمام باتوں سے بے نیاز ہمہ وقت نرگس میں ڈوبا رہتا، کھویا کھویا رہتا۔ نرگس کے بغیر اب مجھے گھٹن کا احساس کچھ سوا ہی ہو چلا تھا۔ میری حالت روز بروز بگڑتی گئی۔ یہاں سب کچھ ہے پر کچھ بھی نہیں۔ میرا کام اب سوچنا رہ گیا تھا۔ یہ دولت، یہ ملازمین، یہ کوٹھی، تربینی کی عنایتیں ہیں، مگر عنقا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تربینی کا ایک طرح سے اب بھی غلام ہوں۔ میرا جی چاہا کہ اس کوٹھی سے کہیں بھاگ جاؤں، مگر کہاں؟ میں خود کچھ بھی تو نہیں، پھر ساری چیزیں چھن جائیں گی۔ مجھے بھیک مانگ کر زندگی گزارنا ہوگی۔ جو ہے اس پر قناعت کی جائے، اسی طرح زندگی گزر جائے گی۔ یہ بھی بہت ہے کہ تربینی اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ مجھے نرگس کو بھلا دینا چاہیے، مگر نرگس کو کس طرح بھلا دوں؟ نرگس کا تصور میری زندگی سے گھن کی طرح لگ گیا تھا۔
ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں نرگس کے شہر کا رخ کروں۔ کیا عجب کہ نرگس مجھے دیکھ کر پسیج جائے اور میری زبوں حالی سے متاثر ہو کر مجھے معاف کر دے، ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنا مختصر سا اسباب باندھا اور نرگس کے پاس جانے کو تیار ہو گیا۔ تربینی کو میری کیفیت کی خبر برابر ملتی رہتی تھی، لیکن جب اسے میرے جانے کی اطلاع ملی تو وہ چپ نہ رہ سکا، مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور میرے چہرے پر چھائی اداسی کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد بولا، جمیل احمد خان، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آج کل بہت بیاکل رہتے ہو، کسی چھوری کی نظر لگ گئی کیا؟ کیا ہو گیا میرے متر کو؟ کیا تم مجھے اپنے من کا حال نہیں بتاؤ گے؟ تربینی جی، میں اس یکسانی سے اکتا گیا ہوں اور کچھ دنوں تفریح کی غرض سے باہر جانا چاہتا ہوں، میں نے خوبصورتی سے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اب گھومنے پھرنے کو چاہتا ہے، پر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پہلے میں بمبئی جاؤں گا، اگر وہاں نہیں بہلا تو واپس آ جاؤں گا، ورنہ پھر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تم مجھ سے ناراض ہو کر تو نہیں جا رہے؟ نہیں تربینی داس، تمہارے بہت سے احسان ہیں مجھ پر، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی اپنے متر سے بھی ناراض ہوتا ہے، بدگمانی نہ کرو۔ تربینی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا اور ٹٹولتا رہا، لیکن میں نے اضطراب کو اس پر عیاں نہ ہونے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن تربینی دروازے پر جا کر رکا، پھر پلٹ کر مجھے مخاطب کر کے بولا، جمیل احمد خان، ہر معاملے میں تمہارا دوست بن کر رہوں گا، میری مانو تو کہیں نہ جاؤ، یہیں تمہارے دل بہلانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور تم جانا ہی چاہتے ہو تو جو چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، پرنتو انکا کے معاملے میں ہمارا تمہارا ساجھا ممکن نہیں ہے۔ تربینی نے انکا کا ذکر چھیڑ کر ایک بار پھر مجھے غصہ دلا دیا، لیکن میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور ہنس کر بات ٹال دی۔ تربینی کے جانے کے بعد میں نے ملازم سے سامان گاڑی پر رکھنے کو کہا اور کپڑے تبدیل کر کے آدھے گھنٹے بعد اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے ملازم کے ذریعے ریل میں جو سیٹ بک کرائی تھی وہ صرف بمبئی کی تھی، لیکن میں نے ارادہ بدل دیا۔ بمبئی رکے بغیر میں نے اپنا سفر جاری رکھا، میری منزل قریب آتی جا رہی تھی، میرے خون کی گردش تیز ہوتی جا رہی تھی، سفر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عیش و عشرت کے اس ماحول میں مجھے بڑی تنہائی محسوس ہونے لگی، میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ اچھا ہوا جو میں وہاں سے چلا آیا، نرگس کے خیال نے بڑی مقصدیت میری زندگی میں پیدا کر دی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ ٹرین چل رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا، دیکھیں نرگس کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جمیل کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہو، مجھ سے بات بھی کرنا گوارا کرے یا نہیں، کاش میں اسے دوبارہ حاصل کر سکوں۔ نرگس کا شہر قریب آیا تو بہت سی یادیں ابھر آئیں، یہیں سے میری عجیب و غریب سرگزشت کا آغاز ہوا تھا۔ مجھے حیرت انگیز پرسرار واقعات سے واسطہ پڑا تھا، بہت سی یادیں اس کوچے سے وابستہ تھیں۔ مجھے اپنا دوست رام دیال یاد آ گیا، اس کی ماں جس نے سب سے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا کہ اگر میں ایک جاپ مکمل کر لوں تو انکا کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہوں، لیکن اب وہ دیوی اس دنیا میں نہیں تھی۔ اگر وہ ہوتی تو ضرور انکا کو حاصل کرنے کے لیے وہ جاپ دریافت کرتا اور انکا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لیتا۔ کاش وہ زندہ ہو جاتی۔ گاڑی اسٹیشن پر ٹھہر چکی تھی، کلی کی آواز نے مجھے چونکا دیا، میری منزل آ چکی تھی۔ میں کلی کے ذریعے اپنا اسباب لے کر اسٹیشن سے باہر آیا، میرے جانے پہچانے اس شہر کے در و دیوار بہت عجیب لگ رہے تھے، میرا دل دھڑک رہا تھا اور قدم بہک رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسٹیشن پر قدم رکھتے ہی میں نے اپنے اندر بے پناہ عزم محسوس کیا، ایک نئی توانائی کا احساس میرے جسم میں جاگزیں ہوا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور نرگس کے گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ کسی ہوٹل میں قیام کرنے سے پہلے میں اپنی محبوب نرگس کے آشیانے کا طواف کرنا چاہتا تھا، شاید اس طرح مجھے اس کی کوئی جھلک نظر آ جاتی۔ جیسے جیسے نرگس کا مکان قریب آتا جا رہا تھا مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے نرگس کی کوٹھی نظر آنے لگی تو مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں نے ٹیکسی کو نرگس کی کوٹھی سے تھوڑے فاصلے پر رکوا دیا، پھر ڈرائیور کو انتظار کا کہہ کر نرگس کے کوچے کی سمت قدم اٹھانے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر نرگس کے پاس پہنچ جاؤں،
اور اسے اپنے سینے میں سمو کر دنیا کے تمام دکھ بھول جاؤں، میں نرگس میں ڈوب جاؤں۔ کوٹھی کے بڑے پھاٹک کے قریب پہنچ کر میں رکا، پھر میں نے اندر نگاہ ڈالی تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ نرگس لان میں میری نظروں کے سامنے ایک آرام کرسی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ وہ تنہا تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا تو میرے دل کو دھچکا لگا۔ نرگس کسی خزاں زدہ درخت کی مانند اجڑی اجڑی اور اداس نظر آ رہی تھی۔ میں محو حیرت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میرا دل چاہا کہ اسے آواز دوں، لیکن میری ہمت نہ پڑی۔ ابھی میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مان اس کی نظریں میری طرف اٹھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکی، جیسے اسے اپنی نظروں پر یقین نہ آیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ پیالی رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیر کی طرح پھاٹک کی سمت آئی۔ میں ڈرا کہ کہیں وہ مجھ پر برہم نہ ہو۔ اسی خیال سے میں ایک قدم پیچھے ہو گیا، لیکن میری نگاہیں بدستور اس پر جمی ہوئی تھی۔ پھاٹک کے قریب آ کر نرگس نے سہمی نظروں سے پلٹ کر ادھر ادھر کچھ دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جمیل، آپ، یہ آپ ہی ہیں؟ اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ماما، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میں ہی جمیل ہوں، تمہارا بد نصیب شوہر۔ میں تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں ناگوار گزرا ہے؟ مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو سکی نرگس۔ جمیل، نرگس تڑپ اٹھی، مجھے اور آپ کا آنا ناگوار گزرے گا؟ آپ کی وجہ سے تو میں نے خود کو موت کے حوالے کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ آپ کیا جانیں کہ مجھ پر کیا بیت گئی؟ نرگس، میں وفور جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، مجھے معاف کر دو نرگس، خدا کے لیے میرے گناہوں کو بخش دو۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن نرگس نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر نظریں جھکائیں تو میں نے تڑپ کر پوچھا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ تم مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، سب کچھ کہہ ڈالو، میں واقعی بہت کمینہ ہوں۔ جمیل، نرگس سسکتے ہوئے بولی، آپ مجھے بھول جائیں، میں اب آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ زمانے نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ نرگس کی آواز لرز رہی تھی، اس کی دراز پلکوں پر شبنمی قطرے جھلملا رہے تھے، اس کے لہجے میں بے پناہ درد تھا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جن میں بے بسی، دکھ، مجبوریوں کی ہزار داستانیں پنہاں تھیں۔ میں نے بے چینی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نرگس، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے سلسلے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ بہت جذباتی تھا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ نرگس، مجھے معاف کر دو، میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ نرگس نے ایک بار پھر پلٹ کر عمارت کی سمت دیکھا اور پوچھا، جمیل، آپ یہاں کب آئے؟ کہاں ٹھہرے ہیں؟ یا آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اسٹیشن سے سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں، ابھی تک رہائش کا بندوبست نہیں کیا۔ میرے اوپر جو کچھ بیتی ہے اسے تم سنو گی تو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اب کہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ نرگس نے تیزی سے سوال کیا۔ وہ بری طرح مضطرب اور منتشر نظر آ رہی تھی، بکھلائی ہوئی اور سراسیمہ تھی۔ کسی ہوٹل میں قیام کروں گا، میں نے بجھی ہوئی آواز میں جواب دیا تو نرگس پھر جلدی سے بولی، جمیل، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، لیکن یہ جگہ مناسب نہیں، تم ہوٹل پہنچ کر مجھے فون کر دینا۔ نرگس، کیا اب بھی حالات وہی ہیں؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم بہت گھبرائی سی ہو، کیا تمہیں میرا یہاں آنا؟ خدا کے لیے جمیل، ایسی باتیں نہ کرو کہ میرا دل پھٹ جائے، نرگس روتے ہوئے بولی۔ پھر وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، جیسے اس نے جاگتے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو۔ میں نرگس کے اس رویے پر حیران تھا، لیکن جب ایک جھلملاتی ہوئی کار میرے قریب آ کر رکی اور میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو میرا بھی وہی حال ہوا جو نرگس کا تھا۔ آنے والی کار نرگس کے باپ اصفہانی صاحب کی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ اصفہانی صاحب نے مجھے غور سے دیکھا۔ پہلی نظر میں شاید وہ مجھے پہچان نہیں سکے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے مجھے پہچانا تو ان کی تیوری پر بل آ گئے۔ بجلی کی تیزی سے چمک کر کار سے نیچے آئے اور بگڑے ہوئے تیور سے کڑک کر بولے، حرامزادے، کمینے، تجھے پھر یہاں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اسی وقت اپنی منحوس صورت لے کر میری نظروں سے دفع ہو جا، اور اگر پھر کبھی تو نے ادھر کا رخ کیا تو کھال ادھیڑ ڈالوں گا۔ نرگس کے والد کا لہجہ بے حد تحقیر آمیز تھا، لیکن میں نے نرگس کی وجہ سے خاموشی اختیار کی۔ کوئی جواب دینے کی بجائے میں اظہار افسوس اور شرمندگی کے طور پر ان کے قدم چھونے کے لیے جھکا
تو وہ پیچھے ہو کر گرجے، کمینے ذلیل، میں کہتا ہوں دفع ہو جا یہاں سے ورنہ زندہ درگور کرا دوں گا۔ میں آپ سے معافی کا بچہ، نرگس کے والد نے اتنا کہہ کر ایک بھرپور تماچا میرے گال پر مارا تو میں چکرا کر رہ گیا۔ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ڈرائیور نے جو ابھی تک دور کھڑا تھا لپک کر مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 مکے اتنے شدید رسید کیے کہ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میرے ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر پھوٹ نکلی۔ رہنے دو بختاور، اصفہانی صاحب نے ڈرائیور کو روکتے ہوئے حقارت سے کہا، پھر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، زندگی چاہتا ہے تو فوراً چلا جائے یہاں سے ورنہ تیری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ حالات کے پیش نظر میرا وہاں اتنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے جیب سے رومال نکال کر ہونٹوں پر رکھا اور خاموشی سے سر جھکا کر ٹیکسی کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ ٹیکسی کے قریب پہنچا تو ڈرائیور نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے صاحب، یہ خون کیسا ہے؟ کچھ نہیں، گر پڑا تھا، کوئی خاص بات نہیں، ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں، میں نے جلدی سے اندر بیٹھتے ہوئے کہا اور اسے کسی مناسب ہوٹل تک چلنے کی ہدایت کر کے سیٹ سے ٹک گیا۔ ٹیکسی میں نے چونکہ نرگس کی کوٹھی سے کچھ دور ایک سائیڈ لین میں رکوائی تھی، اس لیے ٹیکسی ڈرائیور اصل معاملے سے ناواقف ہی رہا۔ راستے بھر میرا ذہن نرگس اور اس کے باپ کے متضاد رویے سے الجھتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نرگس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ وہ میرے لیے بہت ہی مضطرب رہی ہے۔ اس کا انداز والہانہ تھا، یقیناً وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنے کی خواہش مند تھی، نہ جانے وہ کیا باتیں تھیں۔ اس نے مجھ سے شدید محبت کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ میں اسے بھول جاؤں۔ آخر اس کے ساتھ کون سا ایسا حادثہ پیش آیا تھا جو وہ مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی؟ میں نہ جانے کب تک نرگس کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب مجھے اس کے باپ کا جارحانہ طرز عمل یاد آیا تو میرے جسم میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا۔ اگر وہ نرگس کا باپ نہ ہوتا تو میں ایک ہاتھ کے باوجود یقیناً اس سے الجھ پڑتا، اس کا خون کر دیتا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے گرم پانی سے غسل کیا، کپڑے تبدیل کر کے ہلکا سا ناشتہ کیا، پھر دوبارہ نرگس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ہوٹل پہنچ کر اسے فون کر دوں، لیکن فی الحال میرا یہ اقدام نامناسب تھا۔ رات گئے تک میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ نرگس کو فون کروں اور پوچھوں کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن میں اپنے دل پر جبر کرتا رہا۔ جب طبیعت بہت پریشان ہوئی تو میں ہوٹل سے باہر نکل آیا، لیکن جلد ہی واپس لوٹ آیا۔ رات میں نے کسی نہ کسی طرح کاٹ دی۔ اگر نرگس نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا ہوتا یا دھتکار دیا ہوتا تو مجھے صبر آ جاتا، لیکن نرگس تو میری وہی پرانی نرگس تھی۔ اس سے مل کر تو میرے اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسرے دن میں نے کوئی 10 بجے کے قریب نرگس کو فون کیا۔ دوسری سمت سے نرگس کی آواز سنائی دی۔ میرا دل کھولتا رہا، لیکن جب نرگس کی آواز ریسیور پر سنائی دی تو میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا، نرگس، میں جمیل بول رہا ہوں، ڈیڈی دفتر جا چکے ہیں۔ نرگس نے سپاٹ آواز میں جواب دیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کسی مصلحت کی بنا پر اس وقت گفتگو سے پرہیز کر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اسے ہوٹل کا نام اور اپنے کمرے کا نمبر بتایا اور بولا، نرگس، میں بڑی شدت سے تمہارا انتظار کروں گا، ایک ایک لمحہ عذاب ہو رہا ہے۔ بہتر ہے، ڈیڈی آئیں گے تو میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ اس بار بھی نرگس نے رسمی طور پر جواب دیا۔ میں نے ریسیور بڑی بے دلی سے کریڈل پر رکھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ نرگس یا تو مجھے فون کرے گی یا موقع نکال کر مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ انتظار کی شدت نے مجھے اور الجھا دیا۔ میں متواتر 2 گھنٹے تک فون کے آس پاس منڈلاتا رہا۔ دروازے کے باہر قدموں کی ایک معمولی سی آہٹ بھی مجھے چونکا دیتی تھی، لیکن دوپہر تک نہ تو نرگس کا فون آیا اور نہ وہ خود آئی۔ میں نے دوپہر کا کھانا اپنے کمرے میں ہی کھایا، پھر بستر پر لیٹ کر فون کو تکتا رہا۔ میرا ذہن معطل ہو رہا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جاگا تو شام ہو چکی تھی۔ میرے سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا تھا۔ میں نے بیرے سے کافی منگوائی تاکہ وقت کاٹنے کا کوئی تو مشغلہ ہو، لیکن دوسرے لمحے دروازے پر دستک کی آواز سن کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے جلدی سے لپک کر دروازہ کھولا۔ میرا خیال تھا کہ وہ نرگس ہوگی، لیکن دروازہ کھولنے پر مجھے مایوسی ہوئی۔ نرگس کی بجائے وہاں ایک دوسری خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر میرا ذہن جھنجھلا اٹھا۔ اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا تو عین ممکن تھا کہ میں اس حسین لڑکی کی اچانک آمد پر اسے خوش آمدید کہتا، لیکن اس وقت نرگس میرے اعصاب پر سوار تھی۔
میں اسے دیکھ کر الجھ گیا اور اس خیال سے ممکن ہے وہ لڑکی کسی غلط ارادے سے آئی ہو، میں نے بڑی رکھائی سے کہا، فرمائیے، مجھے مسٹر جمیل احمد خان سے ملنا ہے۔ لڑکی نے میرا نام لیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، پھر فوراً ہی میں نے بڑے مہذب لہجے میں کہا، میں ہی جمیل احمد خان ہوں، تشریف لائیے۔ لڑکی ایک لمحے کے لیے جھجکی، پھر اندر آ گئی۔ مجھے نرگس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ کمرے میں آ کر بولی۔ نرگس نے؟ میں نے تعجب سے پوچھا، مگر وہ خود کیوں نہیں آئی؟ جواب میں نرگس کی اس سہیلی نے، جس کا نام نشاط تھا، مجھے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ میرے جانے کے بعد نرگس کے باپ نے اسے سخت سرزنش کی، مجھ سے ملنے پر برا بھلا کہا اور اس پر گھر سے باہر آنے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے علاوہ نشاط نے نرگس سے متعلق مجھے جو حالات بتائے، اسے سن کر میں کچھ اور پریشان ہو گیا۔ نشاط نے بتایا کہ اصفہانی صاحب نے میرا طلاق نامہ ملنے کے 3 ماہ بعد نرگس کی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر اس کی شادی ایک اور شخص سے کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی نرگس کے حق میں پیام صحت ہوگی، لیکن نرگس کی صحت شادی کے بعد اور خراب ہو گئی۔ اس کے علاوہ روز اول ہی سے نرگس اور اس کے دوسرے شوہر کے مابین انبن ہو گئی تھی، جو بعد میں اس قدر بڑھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ نرگس دوسرے شوہر کے ساتھ ایک دن سکھ کا نہ گزار سکی۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے جمیل صاحب، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ شروع سے اب تک صرف آپ کے نام کا کلمہ پڑھتی چلی آئی ہے۔ اس نے بہت برے دن گزارے ہیں۔ دوسرے شوہر کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے بعد اس نے آپ کو بمبئی کے پتے پر متعدد خطوط لکھے، لیکن آپ کا کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے میرے ذریعے ایک شخص کو بمبئی بھیجا، جس نے واپس آ کر بتایا کہ آپ کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور یہ کہ آپ کا بمبئی میں کہیں پتہ نہیں۔ اس اطلاع کے بعد نرگس آپ کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکی تھی، اور جب کل اس نے آپ کو دیکھا تو اس کی حالت اور غیر ہو گئی۔ نشاط نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، نرگس میری بڑی عزیز سہیلی ہے جمیل صاحب، اس کا کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اسے دوبارہ مل جائیں تو اس کی زندگی پھر سے سنور سکتی ہے۔ بصورت دیگر ہو سکتا ہے کہ کوئی مہلک مرض اس کی زندگی سے چمٹ کر اس کا خاتمہ کر دے۔ نہیں نشاط، نہیں، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ایسی بدفعل منہ سے نہ نکالیے۔ میں نے نرگس کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو کچھ ہوا، میں اس پر شرمندہ ہوں اور انہی غلطیوں کا تدارک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نرگس اب اگر دوبارہ مجھے مل گئی تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں اسے ہر قیمت پر اپنانے کو تیار ہوں۔ نشاط، کیا آپ اس سلسلے میں میری معاونت کر سکتی ہیں؟ نرگس کا خیال تھا کہ آپ اس کی دوسری شادی کی خبر سننے کے بعد اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ان باتوں کی ذمہ دار بھی مجھ بد نصیب پر عائد ہوتی ہے۔ میں بڑی سنجیدگی سے بولا، قدرت کو جو منظور تھا وہ ہو چکا، افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی وہ نرگس بیچاری کو ملی۔ بہرحال اگر نرگس مجھے مل گئی تو اب دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکے گی۔ نشاط کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں از خود نہ تو نرگس کی کوٹھی کی طرف جاؤں اور نہ ہی اسے فون کروں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسے ہی 2-4 روز میں حالات سازگار ہوئے، وہ نرگس کو کسی بہانے میرے پاس ضرور لے آئے گی۔ میں نے نشاط کو ہر طرح کا یقین دلایا کہ وہ جس طرح کہے گی میں اسی طرح کروں گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔